بلال صاحب از قلم شکیل احمد چوہان، قسط نمبر 10۔ ہاں بھائی، مرمت ہو گئی یا ہونے والی ہے؟ طارق رامے نے انجوائمنٹ سے پوچھا۔ بیٹا جی، ہم بھی کھلاڑی ہیں، بیوی کو بے وقوف بنانا کون سا مشکل کام ہے؟ جنجوہ صاحب نے فاتحانہ انداز میں کہا۔ کون سی گولی دی ہے بھابھی کو اس بار؟ طارق رامے نے پوچھا۔ ہزاروں گولیاں ہیں، کوئی سی بھی دے دو۔ تو بیٹا شادی کر، ایسے ایسے مشورے دوں گا، بیوی تمہارے سامنے بھیگی بلی۔ فرح پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی۔ یہ لیجئے دودھ، فرح نے کہا۔ تو تم کب آئی؟ جنجوہ نے پوچھا۔ جب آپ گولیاں دے رہے تھے، فرح نے تلخ لہجے میں جواب دیا۔ یار یہ فون سائلنٹ تھا۔ فون بند کرتے ہوئے ہکلاہٹ میں کہا۔ گولی کھائی بھی ہے یا صرف گولیاں دیتے ہی ہیں؟ دودھ کا مگ جنجوہ صاحب کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولی۔ نہیں وہ سوری یار۔ جنجوہ صاحب نے فوراً ہتھیار ڈال دیے۔ جنجوہ صاحب کرسی پر بیٹھ کر دودھ پینے میں مصروف ہو گئے اور فرح ٹیرس کا دروازہ کھول کے باہر ٹیرس پر چلی گئی اور لان کی طرف منہ کر کے کھڑی ہو گئی۔ جب جنجوہ صاحب کی نظر اس پر پڑی تو دودھ کا مگ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر فرح کے پیچھے گئے اور فرح کے پیچھے کھڑے ہو کر بولے، فری جی سوری یار، وہ فون سائلنٹ تھا۔ کہا نا سچی یہی بات تھی۔ اجاز جنجوہ نے انتہائی سنجیدگی سے صفائی پیش کی۔ آگے سے خیال رکھوں گا، پکا وعدہ۔ فری جی آپ مجھے فری مت کہا کریں، فرح نے دو ٹوک جواب دیا۔ اجاز جنجوہ نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنی طرف چہرہ کر کے بولا، مجھے پتا ہے آپ کی والدہ کہتی ہیں، اور بس مجھے اجازت کی ضرورت نہیں۔ وہ کیوں جی؟ شکایتی نظروں سے دیکھتے ہوئے فرح نے سوال کیا۔ اس لیے کہ محبت کرنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، اور محبوب کو کوئی بھی نام دے دو وہ محبوب ہی رہتا ہے۔ فرح کے چہرے پر جان لیوا مسکراہٹ تھی۔ آج آپ بلال کے ساتھ تھے، اس لیے رومانٹک باتیں کر رہے ہیں، ورنہ آپ تو سیمنٹ، ریت، سریا، بجری، ماربل اور بس یہی کچھ۔ فرح نے کھجانے والی نظروں سے اجاز جنجوہ کو دیکھا۔ چلو اندر چلو، باہر سردی ہے، اجاز جنجوہ نے بازو کے حصار کے ساتھ اندر لاتے ہوئے کہا۔ اجاز جنجوہ اور فرح ایک آئیڈیل زندگی گزار رہے تھے، اور وہ آئیڈیل کپل تھے۔ فرح ایک گول مٹول گوری چٹی رنگت والی گھریلو خاتون تھی، جو کہ اپنے بھرے جسم کے ساتھ خوبصورت لگتی تھی۔ شادی سے پہلے افسانے اور ناول پڑھنے والی یہ لڑکی ایک ایسے شخص کے ساتھ بیاہی گئی جو کہ اس کا خالہ زاد تھا، اور اس کے باپ کی پسند بھی۔ مزاج اور طبیعت دونوں کی مختلف تھی۔ بچپن میں ایک دوسرے کو دیکھا ہوگا۔ وجہ یہ تھی، اجاز جنجوہ شاہدرہ لاہور کا رہنے والا تھا اور فرح راول پنڈی سے تھی۔ اجاز جنجوہ 15 سال کا ہوگا جب اس کے ماں باپ ایک بس حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ ان کے ساتھ اس کی سب سے چھوٹی بہن جو کوئی 4 سال کی ہوگی، وہ بھی چل بسی۔ پیچھے اجاز جنجوہ اور اس کی 3 چھوٹی بہنیں، شازیہ 11 سالہ، نازیہ 9 سالہ اور رابعہ 7 سالہ، جو کہ گھر پر تھیں، بچ گئیں۔ ان سب کی ذمہ داری اجاز جنجوہ کے کندھوں پر آ گئی۔ ان حالات میں فرح کے والد اور والدہ نے اجاز جنجوہ کا بہت ساتھ دیا۔ اجاز اپنی خالہ اور خالو کی بہت عزت کرتا، اور فرح اس کی خالہ کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ اجاز جنجوہ زیادہ پڑھ نہیں سکا، صرف BA کیا، مگر اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھائیں۔ گندمی رنگت والے درمیانہ قد، 0.75 کا چشمہ پہننے والے اسمارٹ آدمی تھے۔ چہرے پر چھوٹی بھوری مونچھیں چشمے کے اوپر سے دیکھتے، اور اکثر بیٹھے ہوئے بائیں ہاتھ سے اپنی مونچھوں کو اوپر سے نیچے انگلی اور انگوٹھے سے پریس کرتے رہتے۔ یہ ان کی عادت تھی۔ اپنے کام سے عشق تھا۔ فارغ وقت میں طارق رامے کے دفتر میں اخبار پڑھتے پائے جاتے، چائے کا کپ ہاتھ میں لیے ہوئے۔ طارق رامے جتنا فضول خرچ اور دل پھینک تھا، اجاز جنجوہ اتنا ہی کنجوس اور وفادار اپنی بیوی کے ساتھ۔ فرح اس کی زندگی میں پہلی عورت تھی، اور شاید آخری بھی۔ اس کے برعکس طارق کے دل میں آنے والے کو روک نہیں تھی، اور جانے والے پابند نہیں تھے۔ ان سب باتوں کے باوجود وہ روزانہ ملتے، گپ شپ لگاتے، ہنسی مذاق کرتے۔ بلال سے ان کی ہفتے میں ایک ملاقات ہوتی، وہ بھی ہفتے کے دن مغرب کے بعد، جب وہ لوگ باہر کھانا کھاتے۔ بل دینے کی باری ہفتہ وار ہوتی سب کی۔ طارق رامے وکیل بھی تھا، مگر نام کا۔ اس کے علاوہ MSc میتھ اور B.Ed بھی کیا ہوا تھا۔ پراپرٹی ڈیلر کا کام نہ جانے کیوں کرتا تھا۔ اس کا بڑا بھائی راشد رامے، جو کہ وکیل تھا، جب کبھی دینا جہلم سے لاہور آتا تو جھگڑا کرتا کہ تم وکالت شروع کرو، یہ پراپرٹی کا کام چھوڑ دو۔ وہ من ہی من میں سوچ رہی تھی۔ جب اس نے سونے کی کوشش کی تو نیند آنے کو تیار نہیں تھی۔ ذہن میں دادی کے الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ اٹھی، واش روم گئی، اپنا چہرہ غور سے دیکھا آئینے میں۔ کیا اپنی بہن سے جلن محسوس کر رہی ہوں؟ اس کے من میں خیال آیا۔ نہیں، میں ایسی تو نہیں ہوں۔ اس نے خود ہی صفائی دی۔ تو پھر یہ کیا ہے جو مجھے سونے نہیں دے رہا؟ بلال تو کہتا ہے کہ حسد اور محبت ایک دل میں نہیں رہ سکتے، تو یہ محبت ہے یا حسد؟ کیا ہے؟ اس نے اپنا چہرہ دھویا اور واپس بیڈ روم میں آ گئی۔
رات اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی جب اس نے اپنے موبائل پر ٹائم دیکھا۔ 4:30 بج گئے تھے۔ اس نے نوشی کی طرف دیکھا جو نیند کی آغوش میں تھی۔ یہ میری بہن ہے اور میں اس کے منگیتر سے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ کمرے سے نکل گئی، کوریڈور میں آ کر رک گئی۔ مگر کہاں جاؤں؟ پھر وہ دبے پاؤں چلتے ہوئے بغیر نوک کے دادی کے کمرے میں تھی۔ دادی جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ وہ دادی سے لپٹ جاتی ہے۔ کیا ہوا میرا بچہ؟ دادی نے پوچھا پریشانی سے۔ نیند نہیں آ رہی ہے، زخمی آواز کے ساتھ توشی بولی۔ اس کے اندر داخلی ٹوٹ پھوٹ جاری تھی۔ دادی نے اسے اٹھایا اور بیڈ پر لے گئیں۔ ادھر لیٹ جاؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ دادی نے اسے لٹایا اور کمرے کی لائٹ جلائی، انٹرکام پر پیغام دیا اور خود توشی کے ساتھ لیٹ گئیں۔ اس کے گالوں پر ہاتھ رکھا، پھر اس کا ماتھا چوم لیا اور اس کے بالوں کو سہلانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد زینب 2 مگ دودھ لے کر آ گئی۔ زینب جہاں آرا بیگم کی خاص ملازمہ تھی، باجی غفورہ کی دور کی رشتہ دار تھی اور بیوہ تھی۔ بیگم صاحبہ دودھ، زینب نے تابعداری سے کہا۔ معاف کرنا بیٹی، تمہاری نیند خراب کر دی۔ جہاں آرا بیگم نے کہا۔ نہیں بیگم صاحبہ، کوئی بات نہیں، کچھ اور چاہیے آپ کو؟ زینب نے عرض کی۔ نہیں بیٹی، تم جاؤ، شکریہ۔ زینب جا چکی تھی۔ اٹھو بیٹا، دودھ پی لو، دادی نے کہا۔ نہیں دادو، دل نہیں چاہ رہا۔ پی لو، وہ بیچاری گرم کر کے لائی، اس کی نیند بھی خراب کی۔ چلو اٹھو، تھوڑا سا پی لو۔ دودھ ختم کرنے کے بعد کیوں نیند نہیں آ رہی میری جان کو؟ دادی نے پوچھا۔ دادی، کیا میں خود غرض ہوں؟ توشی نے سوال پر سوال کر دیا۔ نہیں، ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ تم تو مدد کرنے والی اور دوسروں کے کام آنے والی ہو۔ ایسا کیوں سوچا تم نے؟ دادی نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد بولی۔ تم کل والی بات پر پریشان ہو؟ دادی نے سوال کیا۔ جی ہاں، مگر نوشی کی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ ماما کے ساتھ بلال کی بہت برائیاں کرتی ہے، مگر کل رات کو بلال کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے… توشی نے صاف گوئی سے ساری بات کہہ دی۔ تمہاری ماں نے اسے بچپن سے نفرت کرنا سکھایا ہے۔ نفرت کی چھاؤں بھی برگد کے پیڑ کی چھاؤں کی طرح گھنی ہوتی ہے، جس کے نیچے چھوٹے پودے زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں۔ اسی طرح نفرت کی چھاؤں میں محبت مرتی تو نہیں، مگر کمزور ہو جاتی ہے۔ دادو، آپ بھی بلال کی طرح باتیں کرنا شروع ہو گئی ہیں۔ ہاں بیٹا، ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے بلال سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اگر دادو، نوشی بلال سے محبت کرتی ہے تو وہ شادی کے لیے کیوں راضی نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ اس کی محبت نفرت کے پنجرے میں قید ہے اور اس پنجرے کی چابی تمہاری ماں کے پاس ہے۔ کیا نوشی بلال سے شادی کرے گی؟ توشی نے بھولی صورت بنا کر پوچھا۔ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ تم میرا بچہ، سو جاؤ۔ دادی دیر تک اس کے بالوں میں اپنی انگلیوں سے سہلاتی رہیں۔